ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام کے اس مقدس مہینے کے اندر مقدس ہستیوں کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے آپ احباب خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے ہیں 10 روزہ، اور دنیا بھر سے، پاکستان سے مختلف جید علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور آپ احباب ان کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ آپ کی ہمت کو داد پیش کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان تمام نوجوانان کو جو جامعہ مسجد شاہی سید پور کی انتظامیہ ہے، جتنے بھی ورکر ہیں، کارکن ہیں اور جتنے اس پروگرام کے معاونین ہیں، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے۔ آپ کا آنا، میرا آنا، سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ جیسے مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ سے میرے کلام سے گفتگو فرما رہے تھے، میں بھی ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ جو مجھے آتے ہیں، طالب علم ہوں، تو جو بھی عقائد کے حوالے سے فضائل میں، مناقب میں، شان صحابہ و اہل بیت میرے ذہن میں آیا، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں گا۔ تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھیں اور اس عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، امتی جہاں درود پڑھتا ہے فرشتے حضور کی بارگاہ میں امتی کا درود پہنچاتے ہیں۔ ذرا محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ ساؤنڈ والے بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی ساؤنڈ کو یہیں سلامت رکھیے گا۔ بعضوں کو عادت ہوتی ہے لیکن بہت اچھا چل رہا ہے تو آپ بھی سکون کے ساتھ تقریر سماعت کیجیے گا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھے نہ گونج پڑ جائے، پتہ چلے مجھے میں نے بڑا سفر کیا ہے۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نصاب ہے تو، اصول و علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں،
اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ ابھی پھر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ شروع دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ میں حمد شروع کر لی ہے، میری ایک ترتیب ہے، حمد بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، شان عمر بھی ہوگی، شان صحابہ بھی ہوگی، شان اہل بیت بھی ہوگی، عقیدہ بھی ہوگا، آخر میں نتیجہ بھی ہوگا۔ آج گل کسے بننے لاواں گے انشاءاللہ، اگر محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ پریشان تسی نہیں ہونا تے گل سمجھ آوے تے سبحان اللہ کہنی ہے، بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی ہے تے زبردستی میں توڑے تے کوئی نہیں کرنی۔ سبحان اللہ کہنا توڑا بھی فائدہ ہے تے میرا بھی فائدہ ہے، ذرا محبت اللہ کو نہ سبحان اللہ۔ اینج نہیں میں نعرہ لبانا، نعرے دا جواب دو، پتہ چلے گا کیڑا کیڑا بندہ بیدار بیٹھا ہے تے کیڑا بیمار بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، اینج نہیں میرے ویر، یہ دا سجاد سلامت چاہوے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور یہ دوئے ہاتھ سلامت نے دوئے چک کے سینے دا زور لا کے مادے پیتے ہوئے دودھ حق ادا کر دے ہوئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ توجہ، شروع دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا، جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب ہے، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب ہے، خلیل زبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو بڑا کریم، جڑا اونو لبے ضرور اونو ملدا، او دے حکم دے با جو پتہ نہیں ہلدا، پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا، او دی شان اقلاں تو موتی برائے، مثل جیدی کوئی نہیں، او ساڈا خدا ہے۔ خدایا تیرے راز توڑے سے سکھا کرا دے جاکھا، خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز نادا کی سمجھے، تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں، تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں، پیغمبر دی بولی لبا جان دائیں، تے مچھلی دے پیٹج بچا جان دائیں، تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا، تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا، تیرا ذکر کرتا اے قرآن پیارا، کہ دے کان کیتے یہ سارا کھلارا، کہ میں راز سمجھے اے انسان بیچارا، اچانک نگاہی خاموش ہو جا، نظر نیلی کر لیتے ہاتھ مت کھلو جا، اے سارا کھلارا، اے سارا کھلارا، میں جس کان کیتے اونو میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے، میں فیصلہ بات دلائے کے نصیر پر دا سفر کیتا ہے، اس جملے دے اگر دوسری نانا بولے گھر تک دکھ لے کے جانا گا، اے سارا کھلارا، میں جس کان کیتا ہے اونو میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے، میں پہلے برجو، میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے، میں پھر اپنے ہو بڑھ دا اعلان کیتا ہے۔ میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے،
تے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے آیت دا ترجمہ حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے میں اے مومنہ ہوتے احسان کیتا ہے احسان ہے اور ہم نے جسے بھی مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا اور یہ نسبت ہے جو عظیم بنا دیتی ہے یہی نسبت ہے جو بلال کو مؤذن رسول بناتی ہے یہی نسبت ہے جو ابو بکر کو صداقت کا تاج پہناتی ہے یہی نسبت ہے جو فاروق اعظم کو عدالت کا تاج پہناتی ہے یہی نسبت ہے جو عثمان غنی کو سخاوت کا حیا کا تاج پہناتی ہے یہی نسبت ہے جو علی کو حیدر کرار شجاعت کا تمغہ عطا کرتی ہے نسبت عظیم بنا دیتی ہے میں مثال دوں تو کچھ یوں کہوں جوتا آپ کے پاؤں میں بھی ہے میرے پاؤں میں بھی ہے آپ کے اور میرے پاؤں میں آنے کے بعد جوتا اتنی ذلیل شے بن جاتا ہے اتنی حقیر شے بن جاتا ہے اتنی کم تر چیز بن جاتا ہے جوتا آپ کے پاؤں میں آ جائے یا میرے پاؤں میں آ جائے آپ جوتا اٹھا کر دور سے کسی کو دکھا بھی دیں اگلا بندہ ناراض ہو جاتا ہے یار توئے میں نے جوتی بھی کھا چھڑیے میری توہین کر چھڑیے یہی جوتا اگر آپ کے پاؤں میں آئے تو تذلیل والی چیز بن جائے حکارت والی چیز بن جائے توہین والی چیز بن جائے رب کعبہ کی قسم یہی نالین اگر محمد کے قدموں میں آ جائے اللہ عرش کی زینت بنا دیتا ہے یہی جوتے چمڑے کے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے قدموں میں آ جائیں تو عرش کی زینت بن جاتے ہیں نسبت عظیم بناتی ہے ہم نے جسے مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا صحابہ کو مانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اہل بیت کو مانا تو نسبت سب سے پہلے عزت رسول ہے اگر عزت رسول دل میں نہیں تو نماز بھی کسی کھاتے کی نہیں روزہ بھی کسی کھاتے کا نہیں حج بھی کسی کھاتے کا نہیں زکوٰۃ بھی کسی کھاتے کی نہیں یہ تمام عبادتیں کامل تب ہوں گی جب دل میں عزت رسول کامل ہوگی جب سینے کے اندر عزت مصطفیٰ کامل ہو آپ مجھ سے پوچھیں گے شاہ جی یہ عزت کیا ہوتی ہے یہ عزت کیا ہوتی ہے چلے میں گراؤنڈ بنانے کے لیے آپ کو بتاؤں اپنے موضوع کو چلانے کے لیے بات کروں آپ تھک تو نہیں جائیں گے تھک بھی گئے تھے جگہ لا گئے ذرا اچھی آپ کو سبحان اللہ میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں بزرگ بیٹھے سفید ریش بیٹھے یہ عزت کیا ہوتی ہے کیا چیز ہے عزت اس شوال سے انہوں نے وقت لیا رانا صاحب نے شوال کا مہینہ تھا جب مجھے تاریخ لکھوائی اور پھر گاہے بگاہے مجھ سے رابطے میں رہے مجھے یاد کرتے رہے یاد دلواتے رہے یہ میری عزت ہے اور آج آنا تھا بار بار مجھے کال کرتے رہے شاہ جی آپ کہاں پہنچے ہیں کوئی مشکل تو نہیں آئی راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں آئی راستے میں یہ میری عزت ہے جب میں علی پور پہنچا پھر کال کی کہاں پہنچے ہیں میں نے کہا جی علی پور کہا جی ایسے ایسے آ جائے کوئی مشکل تو نہیں میں نے کہا نہیں یہاں پہنچ گئے نیچے اترا گاڑی سے استقبال کیا اچھی جگہ پہ بٹھایا کھانے کا پوچھا چائے کا پوچھا یہ میری عزت ہے میں بتا رہا ہوں عزت کسے کہتے ہیں اب میرے ساتھ ایک رفیق سفر بھی ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے اب کھانا لگا دیں آپ احباب میرے سامنے ارے صاحب آپ کیا نام محمد شفیق صاحب میرے سامنے کھانا لگا دیتے ہیں کہتے ہیں شاہ جی آپ کے لیے بنایا ہے
یہ چیز آپ کے لیے بنائی ہے، یہ چیز آپ کے لیے میٹھے میں یہ سلاد ہے، یہ چیزیں کھائیں، آپ کھائیں۔ تو میرے ساتھ جو آیا ہے میں بھی اسے کہوں گا یار آجا قریب ہو، کھانا کھائیں مل کے۔ تو شفیق صاحب کہیں شادی نہیں، آپ کھائیں، آپ کے لیے بنایا ہے، اسے پیچھے کر دیں۔ تو میں کہوں گا یہ میرے ساتھ آیا ہے، میرا دوست ہے، اگر اس کی عزت نہیں یہ مرغی بھی واپس لے جاؤ، یہ کھانا بھی واپس لے جاؤ۔ بچے تسی میرا ہی منہ ویکھنا سی، تو جب میرے ساتھ والوں کی عزت نہیں تو وہ جو تم میری عزت کر رہے ہو وہ بھی مجھے قابل قبول نہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، محمد الرسول اللہ کی عزت کامل عزت تب ہوگی، ارے 1400 سال سے ابو بکر بھی ساتھ لیتے ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ لیتے ہیں، تو کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ کی عزت کرتا ہوں، تو رسول اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں اے عزت کرنے والے کیسی عزت کرتا ہے جو 1500 سال سے جنہیں میں نے ساتھ لگا کے رکھا ہے، اگر ان کی عزت نہیں کرتا تو پھر میری عزت کیسے کر سکتا ہے؟ میری عزت محمد الرسول اللہ کی عزت تب کامل ہوگی جب نبی کے یاروں کی عزت بھی کرے گا، نبی کے وفاداروں کی عزت بھی کرے گا، نبی کے صحابہ کی عزت بھی کرے گا، نبی کے یارانے کی بھی کرے گا، نبی کے گھرانے کی بھی کرے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ جے نبی دے یار فاروق اعظم دی عزت نہیں کرنی تے نبی دی عزت بھی کامل نہیں ہونی تھوڑے دل بات ٹھیک ہے، پتہ کی بات ہے، اس لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ تھوڑے یار دی عزت نہیں تو انہیں تھوڑا منہ کی رکھیا ہے، منہ تتدوں رکھیا جائے گا، تھوڑی عزت تتدوں ہوئے گی جدو تو کہے یار یہ میرے نال ہے تے وہ 1500 سال تو نال چھتے پہنے حضور نے تائیں تے نال سمایا ہے، جے میری عزت کرنی ہے تے انہاں دی عزت کرنی پائے گی، عمر دی عزت بھی کرنی پائے گی، جے عمر نال بغض رکھیں تے ابو بکر نال بغض رکھیں تے آنکھیں میں نبی دی عزت کردہ تے سن لے وہ عزت تیرے منہ تے ماری جائے گی، پھر نہ نماز قبول ہونی ہے جے نبی دی دل کی عزت نہیں ہوئے گی، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ کلمہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکاة قبول، کچھ بھی قبول نہیں، تیرا ایمان بھی قبول نہیں، یہ دل چ نبی دی عزت نہیں۔ نبی دی عزت ادوں کامل ہونی ہے جدو نبی دے یاراں دی عزت کری، نبی کے یاروں کی جب عزت ہوگی تبھی نبی کی عزت کامل ہوگی نہ دل۔ اور الحمدللہ اہل سنت جماعت کو اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے کہ سنی ماں کی گود وہ گود ہے جس میں کوئی گستاخ صحابہ نہیں پلتا، سنی ماں نے کوئی صحابہ کے گستاخ پیدا نہیں کیے، سنی ماں کا حلالی بیٹا وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا بھی نوکر ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی نوکر ہوتا ہے۔ سنی ماں کی گود میں کبھی گستاخ نہیں پل سکتا، کیونکہ سنی ہوتا ہے غیرت مند، اور جو بے غیرت ہو وہ سنی نہیں ہوتا، سنی ہوگا تو غیرت ہوگی، اسا پکے ٹھوکے سنیاں، ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں، بے ادبی کرے جو ولیاں دیئے صحبت مست شرابی نہیں، بے عیب اندر جڑا عیب لبے اسا کیڑے ہو کتابی نہیں، جڑی ہر تالے نو لگ جاوے اسی وہ شیطان دی چابی نہیں۔ بزرگوں تو آڈے اسے سوکھا کرا، سنی کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں سنی؟
سنی کی سیدھی اور سادی تعریف سن لیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے سنی کسے کہتے ہیں تو جواب دے دینا جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے اسے سنی کہتے ہیں. جو حضور کی ہر نسبت کا، علماء بیٹھے ہوں گے، میں طالب علم جو حضور کی ہر نسبت کا جو تواڈے اسے سوکھا کران دے جا گل نبیاں دی آوے راضی سنی ہوے، گل ولیاں دی آوے راضی سنی ہوے، گل یار غار دی آوے راضی سنی ہوے، گل حیدر قرار دی آوے راضی سنی ہوے، گل فاروق اعظم دی آوے راضی سنی ہوے، گل عثمان غنی دی آوے راضی سنی ہوے، گل فاتح خیبر دی آوے راضی سنی ہوے، گل امیر شام دی آوے راضی سنی ہوے. کہ ٹھیر سوکھا کرا دے انجا کھانجے نو حضور اپنی جھولی اچھ بٹھان تے پیار کرن سنی انانو بھی سلام پیش کر دینے تے ہجرت دی رات جڑا حضور نو اپنی جھولی سماوے سنی انو بھی سلام پیش کر دینے. حضور جنو اپنے موڈیاں تے چاہتے مدینہ دی گلیاں دے اندر چلن سنی انانو بھی سلام پیش کر دینے تے حضور نو جڑا اپنے موڈیاں تے چاہتے غارے شور دی چڑھائی چڑھے سنی انو بھی سلام پیش کر دینے. شیٹ پور والو علی پل والو اگر نہ بولے گھر تک دکھ لے کے جاواں گا جڑے حضور دے دروازے تے دولے بن کے آن سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے جنہاں دے دروازے تے حضور دولا بن کے جان سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے. جڑے حضور دے دروازے تے بارات لے کے آن سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے جنہاں دے دروازے تے حضور ٹر جان سنی انہاں دا بھی. اور اے ساڈا عقیدہ الحمدللہ میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلیٰ و افضل. روچی آخو زبان اللہ تمام رسولاں تو اعلیٰ و افضل. اے بھی ساڈا عقیدہ ہے جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلیٰ و افضل ہے. اوے میرے نبی دی اہل بیت تمام نبیوں توجہ اوے میرے نبی دی اہل بیت تمام نبیوں دی اہل بیت تو اعلیٰ و افضل ہے. جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلیٰ و افضل ہے. اوے میرے نبی دی ازواج تمام نبیوں دی ازواج تو اعلیٰ و افضل ہے. جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلیٰ و افضل ہے. اوے میرے نبی دی اولاد تمام نبیوں دی اولاد تو اعلیٰ و افضل ہے. جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلیٰ و افضل ہے. اوے میرے نبی دی اہل بیت تمام نبیوں دی اہل بیت تو اعلیٰ و افضل ہے. میرا عقیدہ میرے اکابرین کا عقیدہ میرا نبی جس سواری سے سوار ہو جائے کائنات جو سواری رنگی سواری کوئی نہیں. جنہیں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلیٰ و افضل ہے. اوے میرے نبی دے صحابہ بھی تمام نبیوں دے صحابہ تو اعلیٰ و افضل ہے. صحابہ اعلیٰ و ہر صحابی نبی عرض بولو ہر صحابی نبی وَكُلُّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی اور حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا وہ جنتی. گالے تھے نہیں مکی حدیث ہے. حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی اور جس نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا جس نے اسے دیکھ کے کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی ہے. جس نے صحابی کو دیکھ کے بھی کلمہ پڑھا تو وہ بھی. اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو گے نا اسلام نو انج پالیا جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالنا ہے. میں اپنے مضمون کی طرف بات کر ذرا توجہ کر رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو اے نا اسلام نو انج پالے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالنا ہے. بڑی مشکل نال پالدا ہے پرندہ اپنے بچے نو گھونسلے چ. صبح نال اٹھدا ہے شام نو خوراک لے کے آندا ہے تے اپنی چونج دے نال اپنے بچیاں نو کھلاندا ہے. بڑی مشکل دے اندر گزر اوقات کر کے پرندہ اپنے بچیاں نو اڑنا سکھاندا ہے تے پالدا ہے. حضور نے مثال دیتی میرے صحابہ دی عزت کرو اینا اسلام نو انج پالے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے. میں تواڈے واسطے سوکھا کراں تے انج آکھاں تانوں تواڈے ابے پالیا مینوں میرے ابے پالیا. پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے دا نافرمان ہو جائے ابے دا گستاخ ہو جائے محلے والے کہندے نے برادری والے کہندے نے سیانے بندے کہندے نے او جائے پالے آئے اونوں بھونکدا ہے جائے پالے آئے اونوں بھونکدا ہے جائے پالے آئے اونوں بھونکدا ہے جائے پالے آئے اونوں بھونکدا ہے. اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا. تے محمد کاظمی اس نتیجے تے پہنچیا اگر پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے نو بھونک
مصطفیٰ دی، مراد مصطفیٰ دی، تمنائے مصطفیٰ دی، خواہش مصطفیٰ دی، طلب مصطفیٰ دی، جڑا دعائے مصطفیٰ دے عطائے خدا ہے۔ دعائے مصطفیٰ دے عطائے رب نے منگیا ہے، دعا منگے محمد الرسول اللہ کی دعا کی قبولیت کے وجود کو عمر کہتے ہیں۔ حضور نے جو دعا مانگی وہ جو قبول ہوئی، اس کے بدلے میں جو عطا ہوا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اور حضرت امی ایسا فرماتی ہیں، میں نے سنا ہے حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، اے اللہ خطاب کے بیٹے عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت دے، اسلام کو عزت دے، اسلام کو عزت دے۔ باقی جتنے آئے انہیں اسلام نے عزت دی، باقی جتنے آئے انہیں اسلام نے عزت دی، اے جو اسلام کو عزت دے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ جو اسلام کو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں، جو اسلام کو عزت دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے سنا حضور دعا مانگتے تھے، اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت دے۔ حضور نے مانگا حضرت عمر کو اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے۔ سیدھ پور والوں سیدھا سادہ سا فارمولہ ہے اور سیدھی سادی سی بات ہے، حضور نے حضرت عمر کو مانگا اسلام کی عزت کے لیے۔ اب جہاں جہاں حضرت عمر کا احترام ہوگا وہی وہی اسلام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ رضائے مصطفیٰ، عطائے خدا، دعائے مصطفیٰ، باقی سارے مرید مصطفیٰ، عمر مراد مصطفیٰ۔ ہاں جی میں نے بات کی ہے، آپ نے اس پہ توجہ اتنی نہیں کی۔ میں نے کہا حضور نے مانگا عمر کو اسلام کی عزت کے لیے۔ اب جہاں جہاں عمر کا احترام ہوگا وہیں وہیں اسلام ہوگا۔ ہاں جی سیدھی سی بات ہے بھائی، جہاں عمر کا احترام وہیں اسلام، جہاں عمر کا احترام نہیں وہاں اسلام بھی۔ کیوں بھائی؟ مانگا ہی اسلام کی عزت کے لیے۔ اور میں الحق ینطق علی لسان عمر، عمر ہوئے یہ دی زبان دے بھی حق کے، یہ دے دل بھی حق کے، کچھ سارے مل کے بولو عمر حق کے، اینج نہیں عمر حق، عمر حق، عمر حق، ابو بکر حق، عثمان غنی حق، علی المرتضی حق، امیر معاویہ حق، عمر حق، نبی دا ہر صحابی حق کے۔ اور حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، مل کے پڑھو عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان، علی۔ اور اللہ نے فرما چھڑیا محبوب جیڑا بھی تیرا صحابی ہے ساڑھا وعدہ ہو گیا، وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ محبوب تیرے ہر صحابی نال میرا جنت دا وعدہ ہے۔ کعبے کا طواف ہو رہا ہے، حضور صحابہ کو طواف کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا ہوں، حضرت جابر کی روایت پڑھ رہا ہے۔ حضور طواف کا طریقہ بتا رہے ہیں، صحابہ کو بتلا رہے ہیں کیسے طواف کرنا ہے، حجر اسود کو بوسہ کیسے دینا ہے۔ طواف سے فارغ ہوئے، مقام ابراہیم کے سامنے حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے دادا کے قدموں کے نشان ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جی عمر یہ وہی جگہ ہے۔
تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے اس جگہ کو میں جائے نماز نہ بنا لوں. بات میں تصدیق کے ساتھ کر رہا ہوں، پکی بات کر رہا ہوں، بلا جھجک بولیے گا. میں اس جگہ کو جائے نماز نہ بنا لوں. حضور درمیان میں کھڑے ہیں، ایک طرف عمر، باقی سارے صحابہ ایک طرف. صحابہ سوچنے لگے اور عمر کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے، یہ تو پتھر ہے اور پتھر پہ قدموں کے نشان ہیں. عمر کہہ رہا ہے میں جائے نماز نہ بنا لوں، اس جگہ پہ میں نماز نہ پڑھ لوں. عمر بڑی مشکل سے پتھروں سے جان چھوٹی ہے، تو پھر پتھروں کی بات کرتا ہے. حضرت عمر دلائل دے رہے ہیں یارو بات پتھر کی نہیں ہے، بات تو محمد کے دادا کے قدموں کی نشان کی ہو رہی ہے. اللہ کی عدالت ہے. مصطفیٰ درمیان میں کھڑے ہیں، بات چل رہی ہے، حضور خاموش ہے. عمر کہہ رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اس جگہ کو جائے نماز نہ بنا لوں، جائے نماز نہ بنا لوں. اب حضور خاموش ہیں، صحابہ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضور کچھ بولیں تو پتہ چلے حضور کیا کہنا چاہتے ہیں. حضور کے بولنے سے پہلے اللہ بول اٹھا. اللہ نے کہا جبریل جبریل جی رب جلیل. فرمایا جانا جانا جلدی جانا جلدی جانا. مولا کیا پیغام لے کے جاؤں؟ کہا آج پیغام نہیں، قرآن لے کے جانا، قرآن لے کے جانا، قرآن لے کے جانا. مولا کیا لے کے جاؤں؟ کہا جو میرے نبی سے جا کے کہے جو عمر کہہ رہا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے. کیا قرآن لے جاؤں؟ کہا جا میرے نبی سے کہے جو عمر کہہ رہا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے. آیت بنا لے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا. اب قیامت تک کوئی سنی آئے یا شیعہ آئے، سنی آئے شیعہ آئے، سنی آئے شیعہ آئے، جب تک عمر کے جب تک عمر کے جب تک عمر کے دل کی منشا والی جگہ پر 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھتا نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا. جب تک عمر کے اب حج قبول کروانا ہے تو جو عمر کے دل کی منشا والی جگہ ہے عمر کو دل میں جگہ دینی پڑے گی. اگر عمر کو دل میں جگہ نہیں دو گے حج منہ پہ مارا جائے گا. فرمایا سنی آیا شیعہ جس کے دل کی منشا والی جگہ پر ہر سنی شیعہ کا حج قبول ہو اسے عمر کہتے ہیں. آج وہ بھی جاتے ہیں نا تبھی قبول ہوگا حج جب دل میں عمر کا احترام ہوگا. اور یہ 2 رکعت جو نماز نفل ہے یہ منشا ہے فاروق اعظم کی، قانون بنا دیا رب نے قرآن میں. اچھا دوسری بات، یہ جو آذان آتی ہے مسجدوں سے، آذان آپ پوچھیں گے یہ کیسے آتی ہے، یہ کیسے ہوا؟ حضور مسجد نبی میں تشریف فرمائے، نماز کے احکامات جاری ہو گئے. اب صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے نماز پہ نمازیوں کو جمع کرنے کے لیے کیا عمل کیا، کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے بلایا جائے. بات کچی ہو، زبان کٹانے کو تیار ہو، بات پکی ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بولیں. کسی نے کچھ مشورہ دیا، نکارہ بجایا جائے، کسی نے کہا جی آگ جلائی جائے، دھواں دیکھ کے آ جائیں گے. سبھی مشورہ دے رہے تھے.
حضرت عمر آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں بتاؤں۔ عمر بتائیے کہ رات میں جب سویا میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا خواب میں، اور یہ الفاظ میں نے سنے۔ اس نے فرمایا کون سے؟ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضور نے مسکرا کے عمر کو دیکھا اور فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، عمر آپ کی زبان پہ جب بھی عمر بولتا ہے عمر کی زبان پہ حق آتا ہے۔ اگر عمر کو نہیں مانتے تو اذانیں دینا بند کرو۔ یہ تو مشورہ ہی عمر کا ہے۔ یہ الگ بات کہ انہوں نے کلمے بڑھا لیے، اذان تو وہی دیتے ہیں نا، اذان تو ہے نا، کلمے تو وہی ہیں جو عمر نے بتائے۔ اگر عمر کا دل میں احترام نہیں تو پھر اذان بدلو، اگر اذان یہی دینی ہے تو پھر عمر کو دل میں جگہ دو۔ فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، وہ جس کے دل پہ بھی حق، جس کی زبان پہ بھی۔ اور حضور نے فرمایا عمر وہ جوان ہے جس شیطان ایدہ سایہ بھی تک لگے دل نہ سیاندہ ہے۔ اس زمانے شیطان عمر دا سایہ دیکھدا سی تے نس جاندا سی، ہن عمر دا نام سندا ہے تے نس جاندا ہے۔ فرمایا جتھے عمر ہوئے گا شیطان اتھے نہیں آن لگا، جس گھر چ عمر شیطان اتھے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایڈا بے غیرت شیطان، ایڈا پلید شیطان، پلید شیطان، بے غیرت شیطان، نجس شیطان، پریشان ہو گئے میں شیطان نو آ کریا۔ بے غیرت ایڈا شیطان ہے عمر دے نام تو نسدا، ایڈا ڈیٹھ ہے پر عمر دے نام تو ڈردا ہے۔ اور علماء نے اور جڑے صوفیاء حضرات نے انہوں نے ایک وظیفہ دسیا ہے، انہوں نے کہا کہ بچہ خواب اس ڈردا ہو گیا تے ڈرامنے خواب آندے ہو تے سینے تے نام لکھو نام عمر، تے کی ہوئے گا کہ بچہ خواب سے نہیں ڈرے گا۔ گندے خواب شیطانی خواب آنے ہٹ جان گے۔ اور سیت پر والو اگر سینے دے ہوتے نام عمر لکھیا ہوئے، 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 شیطان ہوتے نیڑے نہیں آنا۔ جنہ سنیاں دے سینے دے بیچ عمر بستا ہوئے شیطان ہوتے کی نام نبی آنے لگا جب سے زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر۔ نام نبی آنے لگا جب سے زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر۔ ابلیس کی کیا مجال، شیطان کی کیا مجال، ابلیس کی کیا مجال کہ گھس جائے میرے گھر میں، نام عمر لکھا ہے میرے مکان پر۔ اور ایک سرائے کی شاعر ہے، وہ کہتے ہیں قلم جا پیام عمر لکھ کے سننا تے زمزم کو جام عمر لکھ کے سننا، اب کوثر فرشتے حفاظت کریں دن سینے سے نام عمر لکھ کے سننا۔ اب کوثر فرشتے حفاظت کریں دن آقا عمر مرشد عمر مولا عمر رہبر عمر، آقا عمر مرشد عمر مولا عمر رہبر عمر برتر عمر بالا عمر آلہ عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شہدہ عمر، ایمان میں ایقان میں ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرب بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، آباد ختم المرسلی آباد ختم المرسلی، ایک طرف صدیق آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ہے، ایک طرف مولا عمر، ایک طرف مولا علی ہے،
نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا۔ وہ پوچھتا جی عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نبی جسے اپنی دعا میں مانگے اسے عمر کہتے ہیں، اور جو نبی کی دعا بن کے آئے، خدا کی عطا بن کے آئے، اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو ایمان لانے کے بعد ذرا بھی محمد پہ شک نہ کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو 22,50,000 مربع میل پہ حکمرانی کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو نبی کو اپنی بیٹی دے دے اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا علی جسے اپنی بیٹی دے دے اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو حسین کا ادب کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا علی جس سے اپنے دل کی باتیں کرے عمر اسے کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا علی جسے کہے یہ جنت کا چراغ ہے اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جس کی وجہ سے نماز حجرے سے نکل کر حرم کے صحن میں آئے اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو علی کے بچوں کو 5,000 درہم نذرانے دے اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن علی کے امام کو عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن حضرت حسن کے امام کو عمر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حسین کے امام کو عمر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے عمر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے عمر کہتے ہیں۔ کائنات کا امام جس کے دروازے پہ بارات لے کے جائے اسے عمر کہتے ہیں۔ کون عمر؟ عمر دی عظمت عظیم لوگو، عمر تہر جا دلے رڈس دے، عمر جے کہنی ایمان کہنی، عمر جے کہنی ایمان کہنی۔ تھوڑے موج زبان کہنی ذرا اچھا کو زبان۔ عمر دی عظمت عظیم لوگو، عمر تہر جا دلیر ڈس دے، عمر جے کہنی ایمان کہنی، عمر دے باجھوں اندھیر ڈس دے، عمر جے بولے قرآن بولے، عمر دا چرچا چفیر ڈس دے، عمر جے بولے قرآن بولے، عمر دے چرچا چفیر ڈس دے، عمر دے حق چ خدا بلے دے، عمر دا دشمن ذلیل تھی سی حسن دا نانا کھڑا کھیلے۔ عمر جے بولے قرآن بولے، عمر جے بولے، عمر جے بولے قرآن بولے، عمر جے بولے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ نبی ہجرت و نکلا اور للکارا پجاری کو، بو جہل بو لہب ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو، میں موت بانٹنے نکلا ہوں بدلا دو بھیکاری کو، اور جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق۔ جو علی کے بچوں کو 5,000 درہم نذرانے دے اسے عمر کہتے ہیں۔ یہ دھرتی پہ جتنے بھی سید ہیں یا تو حضرت حسین کی اولاد میں سے یا پھر حضرت حسن کی اولاد میں سے، بر صغیر پاک و ہند میں سادات کی جتنی کثرت ہے، جو اولاد یہاں پہ آئی وہ زیادہ تر حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے، حسینی سید زیادہ۔ امام زین العابدین کون ہے؟ تو جواب ملے گا سنی کی طرف سے بھی شیعہ کی طرف سے بھی، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسین کون ہیں؟ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اچھا یہ حضرت امام زین العابدین کس بی بی میں سے ہیں؟ تو جواب ملے گا بی بی شہربانوں میں سے۔ پھر پوچھا جائے گا سوال ہے بی بی شہربانوں کون ہے؟ یہ بات وہ ہے جو اس طرف بھی ہے تو اس طرف بھی ہے، تاریخ کی بات ہے۔ تو جواب ملے گا حضرت بی بی شہربانوں فاروق اعظم کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایران فتح ہوا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ تھی شہزادی
بادشاہ یزدگرد کی بیٹی ہیں، نوشیروان کی پوتی ہیں، قیدی بن کے آئیں تھیں شہزادی۔ جب آئیں قیدی بن کے، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کہنے لگے امیر المومنین آپ ہیں، آپ نکاح فرما لیں یا اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ فاروق اعظم نے تاریخی جملے کہے شہزادی ہے کسی شہزادے کو دوں۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلا کے حضرت عمر کہتے ہیں علی یہ ہے شہزادی اور یہ تیرا بیٹا حسین یہ ہے شہزادہ۔ جنت کے جوانوں کا شہزادہ، فرمایا یہ ہے شہزادی اور تیرا بیٹا ہے شہزادہ، یہ ہے شہزادی تیرا بیٹا ہے شہزادہ، اس کا نکاح حضرت حسین سے کروا دو۔ حضرت عمر کی موجودگی میں حضرت بی بی شہربانو کا نکاح حضرت حسین سے کروا دیا گیا۔ میں نے کہا اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اپنے آپ کو شاہ لکھواتا ہے، شرم تو کر، شرم تو کر۔ امام زین العابدین میں سے سادات کی نسل چلی ہے، امام زین العابدین کی ماں کا نام ہے بی بی شہربانو۔ میں نے کہا اور کسی کو حیا ہو نہ ہو لیکن سیدوں کو فاروق اعظم کا حیا لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ سیدوں کی نسل کے لیے ماں کا انتخاب کرنے والی ذات کا نام ہے عمر بن الخطاب۔ جی کون فاروق اعظم؟ جس نے سیدوں کی نسل کو بڑھانے کے لیے ان کی ماں کا انتخاب، میں یوں کہوں جو علی کے گھر کی عزت تلاش کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ بہو بیٹی عزت ہوتی ہے، تو جو علی کی بہو علی کے گھر کی عزت کو تلاش کرے اسے او بولو اسے عمر کہتے ہیں۔ علی جس سے اپنے دل کی باتیں کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ ایک اور بات، حضرت علی کتنی محبت ہے آپس میں، کتنی محبت پیار۔ ریاض سنیا کہ کیا ڈرامہ رچا دیا کہ پیار نہیں تھا محبت۔ حضرت علی سو رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی حضرت علی نے، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، عشاء کی نماز حضرت فاروق اعظم کے پیچھے پڑھی، پڑھنے کے بعد گھر گئے سو گئے، بستر پہ سو گئے۔ علی بستر پہ سو رہے ہیں، یہ وہ علی ہیں جو محمد کے بستر پہ سونے کا حق رکھتے ہیں۔ علی ولیوں کے امام ہیں، علی اماموں کے امام ہیں، علی کتبوں کے امام ہیں، علی غوثوں کے امام ہیں۔ ایک طالب علم سنی طالب علم کا عقیدہ سن، علی ولیوں کے امام، علی اماموں کے امام، علی کتبوں کے امام، علی غوثوں کے امام۔ میرے سر کی ٹوپی علی کے نالین کے عکس پر قربان، میری آنکھوں کا نور علی کے نالین سے لگنے والے مٹی کے ذروں پر قربان۔ علی ولیوں کے امام، علی اماموں کے امام، علی کتبوں کے امام، علی غوثوں کے امام۔ لیکن سن 2.5 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام ابو بکر صدیق ہے، 10 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام فاروق اعظم ہے۔ جمان علی نو حیدر دے حبدار صحابہ، سارے ہند ستاریاں ورگے، چنہ ورگے 4 صحابہ۔ کون علی ہے؟ مسجد دے اندر شہادت علی دی، فضائل دے ویکھو شجاعت دا پیکر، فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر، طریقت دبانی شرافت دا پیکر۔ ابو الحسن دے بوترابے کنیت نبی جاندا ہے، علی دی حسیت نبی جاندا ہے۔ علی دے نام تے بول نہیں وڈے علی والے ہو۔ علی دی غصیت نبی جاندا ہے، لطائف دے مرکز دا واحد لطیفہ، مبدد دے صفیاں دے لکھیا صحیفہ، کتب غوث ولیاں دا کامل وظیفہ، مربی تے محسن نے کل اولیاء دا لقب جسن ملیا نبی دے بھیرادا، لقب جسن ملیا نبی دے بھیرادا۔ جویں موسیٰ دے نال حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، جویں موسیٰ دے نال ہارون پھبدا ہے، ایویں میرا مرشد نبی نال سجدہ ہے۔ بدر احد خندق تے خیبر
خیبر گوائے علی سید رتبہ براول برائے اے نبیان دے سرور دا اعلان سچا بلا شرط منسی مسلمان سچا بلا شرط منسی مسلمان سچا بلا شرط قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو ذکر کرو حیدر قرار کا مومن اور منافق کی مومن اور منافق کی بات کرنی ہوگی مومن کیڑا تے منافق کیڑا ہے علی دا نا سن کے جنہیں متھے تے بٹ پہ جانے پکا پکا منافق ہے علی دا نا سن کے جڑا بندہ خوش ہو جاوے وہ سنی ہے وہ مومن ہے وہ سنی ہے وہ مومن ہے قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو ذکر کرو حیدر قرار کا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو توجہ ذکر کرو حیدر قرار کا کافر اور مسلمان کی کرنی ہو تو ذکر کرو یار غار کا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نعرہ تکبیر میں نے پتہ چل گیا تسی تھک گئے ہو تہاڈا ارادہ ہے شاہ جی واپسی کا سفر کرو ٹھیک ہے جی بس اختصار کے ساتھ میرا ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے آپ بھی تھک گئے ہیں ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ نبیان دے سرور دا اعلان سچا بلا شرط منسی مسلمان سچا علی مومنان دا ہے نگران سچا بخاری ترمذی فضائل دا باب ہے علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے تیری شان دا آیت آئچ برود ہے تیرے بیوی بچیاں تے لازم درود ہے تیرے بیوی بچیاں تے لازم درود ہے ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی جلتا ہے پٹتا ہے جلتا ہے پٹتا ہے جلتا ہے ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی جلتا ہے پٹتا ہے سسکتا ہے عمر بھر اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی جو سید زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی دنیا میں کہیں اتنی محبت توجہ سجدے میں رہے سجدے میں رہے سجدے میں رہے سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں فاروق کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی چار یازہ مل کے پڑھو نا صدق کا تاجدار عدل کا پہرےدار صدق کا تاجدار عدل کا پہرےدار صدق کا تاجدار عدل کا پہرےدار سخا کا علمدار اور حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار تو بول میرے یار حق چار سارے سارے حق چار یار 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 چار یار بھیجتا ہے رب حضور کے سبب بھیجتا ہے رب حضور کے سبب ان پہ روز شب سلام بے شمار ہے جن کو ان سے پیار تو بولے میرے یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار آواز جانی چاہیے حق چار یار حق چار یار سب ان سے ہے زمانے سب ان سے ہے زمانے نبی کو خود خدا نے اور ان کو مصطفیٰ نے دیے ہیں اختیار جن کو ان سے پیار تو بولے میرے یار حق چار یار جڑا حق
نو جڑا حق نہیں منگدا حیدر نو جڑا حق نہیں منگدا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر ہے جڑا راز عمر دا منکر ہے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر یقین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں بد سچ زمین تے بد سچ زمین تے بد سچ زمین تے کون صدیق اکبر بھوڑ ہے روچی زبان لیا کون ابو بکر جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر لگتا تھک گئے ہو ابو بکر دا وہ آج دا پہلا دے پتہ نہ چلے نا میں دویا نو فون کرا یار اٹھے جاؤ ابو بکر دا پہلا میں نہیں آخریا نبی نے مسلح دے کے فرمایا او امتیوں میرے ہو ابو بکر دا پہلا نمبر کی دشام شان اس دی مولا علی نے بیعت دی تھی اور نماز بھی آگے پیچھے نہیں تھی اے ہو بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا ابو بکر دا کون ابو بکر غار ہے نبی کی گود نبی کا سر ہے صدیق کی گود ہے بابا جی منظر تدگو نظر آ ذہن چلے آؤ تو صحیح تخیلات کی دنیا جاؤ تو صحیح صدیق کی گود ہے نبی کا سر ہے یہ بندے جو ماری موٹی غیرت ہوئے نا تو ہی نہیں کافی ہے یہ گود صدیق اور وہ نبی اپنا سر جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے اور یہاں پہ جناب والا سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ یہ اشعار ایسے ہیں یہ ترنم کے ساتھ خطیب خطبہ پڑھتے ہیں میں نے کہا یہ شعر ہر جگہ پڑھنے والا نہیں ہے اس کے لیے بھی کسی مقام کی ضرورت ہے اور جو مقام یہ ہے کہ صدیق کی گود ہے نبی کا سر ہے صدیق کی آنکھیں ہیں مصطفیٰ کا چہرہ انور ہے حضرت سلطان باؤ نے قلم اٹھایا اور اس منظر کو یوں لکھا فرمایا کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد دیکھ نہ رجا ہوں حضرت صدیق اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد دیکھ نہ رجا ہوں لولو لے مٹھ لکھ چشمے ایک کھولا دے ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیاں میں صبر نہ آوے اور کتے ول بھجا ہوں مرشد دا دیدار ہے میں لکھ کروڑا حجا ہوں میں کہ چہرہ مصطفیٰ ہی ہے یہ دے ویکھن نال حج دا ثواب لگا اے جڑے مشکنڈے پیر انہاں دے ویکھے نال گناہ چڑھ دینے جھڑ دے نہیں ایسا پیر جو سنت کے متبع بھی نہ فرمایا کہ ہر پیر کے لیے ایسا نہیں ہے ہر پیر کو دیکھ کے حج کا ثواب نہیں مرید ابو بکر جیسا ہو پیر محمد رسول اللہ جیسا ہو تب حج کا ثواب ملتا ہے ایک منظر آپ سب نے سنا ہوا ہے علماء سے میں نے بھی پڑھا سارے مولوی بیان کرتے ہیں اس فقیر نے بھی بیان کیا سوراخ کیے بند سیدنا صدیق اکبر میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں یہ موضوع ابو بکر کے ساتھ ہی صدیق ہے نا ابو بکر اور فاروق اعظم کے ساتھ ہے نا ساتھ ہے تو پھر ان کا ذکر بھی ساتھ ہونا چاہیے نا بھائی کسی کو ایوان وزیر اعظم میں سلامی ملے کسی کو ایوان صدر میں سلامی ہو کسی کو ایوان وزیر اعظم میں سلوٹ ہو سلامی ہو بھائی وہ موبائل نکالتا ہے تصویریں بناتا ہے فیس بک پہ چڑھاتا
تو کیا بات ہے. اور جس ایوان محمدی میں امتیوں کا سلام بھی ہو, فرشتوں کا بھی سلام ہو, خود خدا کا سلام ہو, ان صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کیا بات ہے. انہیں ایوان محمدی میں سلامیاں ہو, فرشتے بھی, خود خدا بھی. جب مصطفیٰ پہ سلام آتا ہے, اور وہ تو مصطفیٰ کے ساتھ سوئے ہیں, اور جو انوارات کی بارش گنبد خضرا پہ ہوتی ہے, اس میں سے حصہ ابو بکر کو بھی ملتا ہے, فاروق اعظم کو بھی ملتا ہے. وہ کوئی الگ سے تو نہیں آتی, جس میں تخصیص نہیں ہوتی کہ یہ مصطفیٰ کے لیے ہے اور یہ ابو بکر کے لیے ہے, یہ فاروق اعظم کے لیے نہیں. فرمایا کہ وہ تو رہتے ہی محمدی پتے پہ, محمدی پتے پہ, ان کا اپنا پتہ نہیں, ان کا کوئی اپنا ایڈریس نہیں. ایڈریس ملائیں گنبد خضرا کا, وہاں ابو بکر بھی ملیں گے, وہاں عمر فاروق بھی ملیں گے. وہ اپنے پتے پہ رہتے ہی نہیں. بابا جی تواڈے گھر کوئی مہمان آ جائے, وہ تواڈے ذمے, او دی خدمت کرنا تواڈے ذمے. 1500 سال بعد نبی دا کلمہ پڑھنے والا امتی وہ دے کر مہمان آ جائے, جو انہوں اتنی سمجھتے حیا ہے کہ مہمان دی قدر کرنی ہے. یہ بارو کوئی اس مہمان کا دشمن آ جائے تو باہر نکل کے آکھے گا پہلے میرے دے وار کر, میرے دے وار کری, اے میرے گھر چھے, اے میرے گھر چھے, جدوں تک میرے گھر چھے, اے میرے ذمے, جدوں تک میرے گھر چھے, اے میرے ذمے, تیرے گھر مہمان آ جائے جو تیرے ذمے, محمد دے گھر جڑے تو محمد دے ذمے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, خلافت راشدہ, شان صحابہ, شان اہل بیت, نعرہ تکبیر. وہ تو رہتے ہی محمدی پتے پہ, ہاں جی محمدی پتے پہ رہتے ہیں, محمدی ایڈریس پہ رہتے ہیں. اور حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی میری امت کی نے. اور علماء نے کہا اب یہی اطلاق قبر والا گنبد خضرا پہ لگے گا بھی جس نے حضور کے روضہ کی زیارت کی. حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, 1400 سال کے بعد اگر سید پور سے کلمہ پڑھنے والا مدینے میں جائے اور دور سے گنبد خضرا کو دیکھے, دور سے گنبد خضرا کو دیکھے, حضور فرماتے ہیں وہ میرے ذمے آ گیا, میں اس کی شفاعت کروں گا, وہ میرے ذمے آ گیا, میں اس کی شفاعت کروں گا. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ 1400 سال کے بعد اگر حضور کو, حضور کے گنبد خضرا کو ایک نظر دیکھے, حضور فرماتے ہیں وہ میرے ذمے, تو جو 1400 سال سے گنبد خضرا کے اندر دیکھے ان کا کتنا مقام ہو. وہ کہتے جی باغ تھا کوئی باغ. اچھا ویسے نا آج آپ بھی سن رہے تھے, میں نے بھی سنا وہ شیعوں کا عالم ہے جواد نقوی, وہ خود یہ بات بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں, خیر اس نے نام نہیں لیا حضرت عمر کا, کہتا خلیفہ دوئم. میں نے کہا کیسے لے, شیطان کی اولاد جو ہے. عمر کا اتنا روب اور دبدبا, جڑے مضبوط ہوں جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ربائی میں ہر جگہ نہیں پڑتا, اگر اس کی قیمت نہ ملی تو پھر یہیں پہ ختم, اور اگلے سال زندگی رہی تو پھر چھٹی. کہوں گے رانا صاحب بس بندے بولتے نہیں, اچھا شعر ہے سنیے گا, سننے کے بعد حق ادا کیجیے گا. جڑے مضبوط ہوں جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا, خدا بھی اس سے راضی ہے. دعا ہے وہ محمد کی, تمہاری بد دعاؤں سے عمر کو کچھ نہیں ہوگا.
شجر درخت کو اب سنیں جڑیں مضبوط ہوں جس کی ہوائے بند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا خدا بھی اس سے راضی ہے 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 دعا ہے وہ محمد کی اور تمہاری بد دعاؤں سے عمر کو کچھ تمہاری اچھا وہ بات یہ کر رہا تھا خلیفہ دوئم کے دور خلافت میں بہت ساری فتویٰ ہوئی بہت ساری اور جب آپ پہ آخری وقت آیا تو آپ کے جو اساسہ جہاں سے کچھ بھی نہیں یہ خود شیعہ گئے کچھ بھی ان کے پاس انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا اور اپنے لیے شرم نہیں آتی جو مال غنیمت میں سے اگر شہد بھی لینا چاہے اس کے لیے بھی مجلس شورا قائم کرے میرے پاس شہد نہیں ہے مال غنیمت میں شہد پڑا ہے میں لینا چاہتا ہوں اس کے لیے مجلس شورا قائم کی جائے شہد لینا چاہتا ہے فاروق اعظم تو وہ بی بی فاطمہ کا حق کھا جائے وہ صدیق اکبر عتیق اطہر اصدق الصادقین امیر المومنین امام المتقین خلیفۃ المسلمین بخاری شریف کی صحیح حدیث تسی سبحان اللہ صحیح حدیث بخاری شریف کی حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد گلی میں باہر آتے ہیں حضرت حسن کی ننھی عمر ہے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کی انگلی پکڑی حضرت حسن کو اٹھایا کندھے پہ بٹھایا کندھے پہ بٹھا کے حضرت حسن کی من موٹی پیاری صورت دیکھ کے کہتے ہیں حسن 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 تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں حسن علی کے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں علی سامنے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حسن حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے میں کہ شرم نہیں آتی تم نہیں مردا جڑا اپنا باپ قربان پیا کر جائے وہ اینا بچیاں دا ہاتھ کی میں کھا سکتا میں کہ اجے بھی تو نہیں مندا پھر سن محفظ قاضمی انجا کھڑا ہے صدیق اکبر کے دل لبیدہ تو کھایا ہوگے ثبوت دیو صدیق اکبر کے دل لبیدہ تو کھایا ہوگے ثبوت دیو فرق اسلی غلامی اندر کوئی آیا ہوگے ثبوت دیو فتق دا پیسہ جگاد اپنی دلایا ہوگے ثبوت دیو صدیق اکبر دا کوئی دشمن صدیق اکبر دا کوئی دشمن صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تو اگل منا نہیں سکتا نبی دے نام جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھان ہے نبی دے نام جو گھر لٹاوے وہ کھجیاں دے باغ آگے بڑھ نہیں مردا نبی دے نام جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا میں اقبال یاد آگیا کو تو پڑھ چھٹا یہ توڑی سبحان اللہ آئے گی نا دے انشاءاللہ پھر انہیں شیر آندے رہے شان صدیق اکبر دے جنہیں دوڑے بندے بیٹھے الحمدللہ عقیدے دی ترجمانی کرنی ہے تو جیڑے الفاظ ہیں ساڑھے کو لوگوں نے انداز کرنی ہے اقبال کیا لکھا ہے سر پہ کہ صدیق سر پہ سامان سارا لکھی آلے شارہ شمان اقبال نے قلم اٹھایا اور لکھا ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے یہ بڑا ٹھنڈے ٹھنڈے لے جو سن لو ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال رائے حق میں جو ہو تم میں مالدار ارشاد سنے فرد طرف سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس یہ سار کی ہے دست نگر ابتدائی کار پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر وہ جوش حق سے تیرے دل میں ہے
قرار رکھا ہے اپنے عیال کی خاطر بھی تو نے کیا مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار توجہ باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا پچھلے آدھی سبحان اللہ نہیں آئی اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرست ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہوئے تبار یہی سوال ایسے بھی ہویا بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی صدیق بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا یہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول میں باتیں دو رہتی ہیں میری دو باتیں غار ہے صدیق کی گود ہے نبی کا سر ہے سوراخ سارے بند کر دیے ایک سوراخ بچ گیا ایڑی رکھ دی سیدنا صدیق اکبر پہ نے اس سوراخ پر تھوڑی دیر گزری ایک کالے رنگ والا موذی جانور کالے رنگ والا کالا زہریلا اس نے دیکھا ایڑی ہے اس نے یہ بھی نہیں دیکھا نبوت اس کی گود میں ہے اس نے نبی کا حیا بھی نہیں کیا اور اب بھی ڈستا ہے اب بھی نہیں کرتے اس نے تب بھی حیا نہیں کیا یہ اب بھی نہیں کرتا اتنا زہریلا ایڑی پہ ڈس لیا اچھا بعض علماء نے لکھا ہے سنی علماء نے وہ جی سانپ عاشق تھا بڑی صدیوں سے رہ رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی تحقیق ہوگی لیکن میں ادنا سا طالب علم ہوں میری سمجھ میں نہیں آتی جو عاشق مصطفیٰ ہو وہ صدیق کو نہیں ڈس سکتا میں نے کہا کیسا عاشق تھا جو صدیق کو ڈسے وہ نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا باہر کیا اس نے ڈسا حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور نبوت کے رخسار پر پڑے حضور نے آنکھ کھولی اور حضور نے پوچھا اے صدیق کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کہا یا رسول اللہ کسی کالے نے ڈس لیا ہے کسی سانپ نے ڈس لیا ہے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر اپنا لعاب لگایا اور یہ جملے ارشاد فرمائے میرا تخیل کہتا ہے حضور نے فرمایا صدیق غار میں تو نے مجھ پہ پہرا دیا صدیق غار پہ تو نے مجھ پہ پہرا دیا کسی کالے کو مجھ تک نہیں آنے دیا کسی کالے کو مجھے تاریخی جملے کسی کالے کو مجھ تک نہیں آنے دیا یا صدیق میرا تجھ سے وعدہ رہا غار میں کوئی کالا تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا مزار میں کوئی کالا میں تجھ تک نہیں آنے دیا یہ حقیقت نہیں جاتے وہ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ کے پھر واپس دور سے ہی پڑھتے نہیں جاتے پوچھو کیوں بھائی سوئے ہیں وہ اور حضور کا وعدہ اور دوسری بات حضرت علی سو رہے آپ جاگ کے گئے حضرت علی سو رہے علی وہ جن کا مقام بلند جن کی شان بلند جن کی عبادت بلند جن کی ریاضت بلند فاروق اعظم کا زمان حضرت علی سو رہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی گئے گھر اور سو گئے خواب دیکھ رہے ہیں حضرت علی کیا دیکھتے ہیں صبح کی نماز ہے حضور مصلی پہ تشریف فرما ہے حضور نے نماز پڑھائی سارے صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی
اتنی دیر میں ایک غلام آیا کھجوروں کی ٹوکری لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی. حضور نے مٹھی کھجور کی بھری ابو بکر کو دی, مٹھی بھری عمر کو دی, مٹھی بھری عثمان کو دی. سارے صحابہ اپنی جھولی آگے کرتے ہیں. حضور مٹھی کھجور کی بھر کے ان کی جھولی میں ڈال. حضرت علی سامنے بیٹھے ہیں. حضور 2 کھجوریں اٹھاتے ہیں, علی کو دیتے ہیں. حضرت علی نے وہ دونوں کھجوریں کھا لی. کھانے کے بعد حضرت علی کی آنکھ کھلی. حضرت علی کی آنکھ کھلی. حضرت علی فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میرے منہ میں کھجور کا ذائقہ موجود تھا. حضرت علی فرماتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی مسجد نبوی سے مؤذن نے اذان دینا شروع کیا. میں نے وضو بنایا, چلے گئے. مصلی پہ فاروق اعظم ہے, پہلی صف میں باقی صحابہ بھی ہیں, علی بھی موجود ہیں. منظر وہی خواب والا ہے. حضرت عمر نے بھی انہی آیات کی تلاوت کی جن آیات کی تلاوت حضور نے کی. ابھی حضرت علی کا خواب سے بیدار ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد وہی منظر سیم ٹو سیم. ایک غلام آیا کھجوروں کی ٹوکری لے پیش کی. حضرت عمر نے مٹھی کھجور کی بھری, جو ساتھ میں صحابہ بیٹھے تھے ان کو دی. صحابہ ویسے ہی جھولی آگے کرتے ہیں. حضرت عمر مٹھی کھجور کی بھرتے ہیں اور ان صحابہ کی جھولی میں رکھتے ہیں. سامنے حضرت علی بیٹھے ہیں. 2 کھجوریں حضرت عمر اٹھاتے ہیں, 2 کھجوریں حضرت علی کو دیتے ہیں. حضرت علی 2 کھجوریں کھانے کے بعد حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر اور کھجوریں دینا, اور کھجوریں دینا. حضرت عمر نے حضرت علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے کہا علی اگر رات حضور نے 2 سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دیتا. یہ تو ایک ہی محبت تھی. اور جنہاں دے خواب بھی سانجے ہونا تو نہ دے چمانڈ پانا, جن کے خواب بھی سانجے ہونا تو نہ دے چمانڈ پانا. اور آخر میں اگر یہ بات کروں, حضرت عمر وہ ہیں جن کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا, حضور نے فرمایا العمر سراج اہل الجنہ. عمر جنت کا چراغ ہے. جب حضرت عمر کو یہ پتہ چلا کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضور نے میرے بارے میں فرمایا عمر جنتیوں کا چراغ ہے, جنت کا چراغ ہے, آئے حضرت علی کے پاس. علی کیا تم نے یہ سنا حضور سے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہاں میں نے سنا. حضرت عمر کاغذ نکالتے ہیں, قلم نکالتے ہیں, لو علی پھر مجھے لکھ کے دو. حضرت علی فرماتے ہیں اور قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ واللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور سے سنا, حضور نے فرمایا العمر سراج اہل الجنہ. عمر جنت کا چراغ ہے, عمر جنت کا چراغ ہے, عمر جنت کا چراغ ہے, عمر جنت کا چراغ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے سننے والے یہ دیکھ لو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اور یہ وصیت نامہ جس پہ علی کے دستخط ہیں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں, جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں, جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا. جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا. فرشتے مجھ سے پوچھیں گے عمر تو کون ہے, عمر تو کیا لے کے آیا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا میں علی کی یہ پرچی دکھاؤں گا. علی نے مجھے ضمانت دی ہے کہ حضور نے کہا ہے عمر جنت کا چراغ ہے. آخر میں اگر حسنین کریم کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. آخر میں حسینیوں سے ذکر حسین کرنا چاہتا ہوں, ذرا محبت سے سبحان اللہ. شان فاروق اعظم پہ آپ نے جو مجھے میرے الفاظ تھے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے سماعت کیے. کون حسنین کریم ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار,
جنت کے نمبردار ذرا اونچی آواز جنت دے سردارہ نال بگاڑ کے جنت نہیں لبڑی جنت دے سردارہ نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی دو وڈیاں سرکاراں نال بگاڑ کے جنت نہیں لبنی جنت ورگی تربت اندر جنت ورگی تربت اندر جنت ورگی تربت اندر جنت ورگی تربت اندر ستے نے جیڑے دو او پاک نبی دے یاراں نال بگاڑ کے جنت دے سرداراں نال او بھائی سید پردہ کوئی سردار ہوئے نمبردار ہوئے بڑا ہوئے ٹھیکیدار ہوئے سیانے بندے آخدے نے بھی سید پردے نمبردار نال بنا کے رکھو جے سید پورچ امن امان نال رہنا ہے جے سید پورچ رہنا ہے جے سید پردے سردار نال بنا کے رکھنی چاہیے جے سید پورچ رہنا ہے جے سید نمبردار نال بنا کے رکھنی چاہیے او بابا جی یہ سید پورچ رہنا ہے جے سید پردے سردار نال بنا کے رکھو تے جنت جانا ہے جنت سردار نال بنا کے جنت جانا ہے کہ نہیں تے پھر جنت کے سردار کون حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین حضور فرماتے ہیں میری دنیا کے دو پھول ہیں ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے حسن بھی مصطفیٰ کا پھول ہے حسین بھی مصطفیٰ کا پھول ہے حسن بھی مصطفیٰ کا پھول ہے حسن سے محبت بھی حضور کی سنت ہے حضور سے حضرت حسین سے محبت بھی حضور کی سنت ہے حسن بھی نبی کا پھول ہے حسین بھی نبی کا پھول ہے اگر آپ کو خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے آپ پھول گلاب کا لیتے ہیں آپ پھول چمیلی کا لیتے ہیں آپ جناب والا گلاب کی خوشبو سونگھتے ہیں چمیلی کی خوشبو سونگھتے ہیں آپ کو خوشبو کی ضرورت پڑے آپ گلاب سونگے آپ کو خوشبو کی ضرورت پڑے آپ چمیلی سونگے رب محمد کی قسم جب حضور کو خوشبو سونگنے کی ضرورت پڑتی کبھی حسن کو سونگتے تھے کبھی حسین کو سونگتے تھے ہم یوں ہم حسنی حسینی سنی ہم وہ سنی ہیں جن میں حضور آل بھی چھوڑ کے گئے قرآن بھی چھوڑ کے گئے اور آج کوئی شادی کہے اٹھ کے کہ میں شادی ہوں آل رسول ہوں اور اسے کہو مودبانہ سوال کرو حضور تو سنیوں میں آل بھی چھوڑ کے گئے امت میں قرآن بھی چھوڑ کے گئے اگر تم شادی ہو تو بتاؤ اگر آل رسول ہو تو بتاؤ قرآن تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں کہ جی نہیں قرآن تو نہیں ہے میرے نام پھر پکا سمجھ لو شادی نہیں تباہ دیئے او کسی اور ٹولے گا ہو سکتا ہے جدے نال قرآن نہیں سچا سید ہوئے گا جدے نال قرآن بھی ہوئے گا جدے نال نماز بھی ہوئے گی سنی ہوئے گا کیونکہ حضور سنیاں آل بھی چھوڑ کے گئے تے قرآن بھی چھوڑ کے گئے توجہ سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے سرفرز اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے حیات ماں کی ملاقات ماں کی سید پور والوں آپ کی محبتیں یاد رہیں گی آپ سلامت رہیں آپ قائم رہیں آباد رہیں یوں ہی تذکرہ اہل بیت کرواتے رہیں یوں ہی تذکرہ صحابہ اہل بیت کرواتے رہیں ہم تو مقدس ہستیوں کا ذکر پاک ہو کے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ہستیاں پاک ہیں ان کا ذکر بھی پاک ہو کے کرنا ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے وہ پہلے وضو کرتا ہے آپ تو ذکر سننے کے لیے ذکر میں کرنے کے لیے آیا ہوں میں وضو کر کے آیا ارے آپ ذکر سننے کے لیے آئے آپ بھی باوضو بیٹھے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے مقدس ہستیوں کا ذکر کرنا ہو تو باوضو ہو کے بیٹھو پاک ہو کے بیٹھو ہم تو پاک ہستیوں کا ذکر پاک ہو کے کرتے ہیں اور جو ان پاک ہستیوں کا ذکر چھریاں مار کر خون نکال کر خون ہے حرام جب یہ جسم سے نکلتا ہے تو بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ارے تم کیسی عبادت کرتے ہو جس میں وضو بھی نہیں ہے یہ ہر شریعت کا مسئلہ ہے جب جسم سے خون نکلے تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے یہ بدبودار ہوتا ہے
تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر 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 میں 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے اب آخری جملے ہیں تو میری محبتیں آپ نے جو محبتیں دی ہیں وہ گھر تک یاد کر کے جاؤں توجہ سے سماعت کیجئے گا سر مبارک تسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے سر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر 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 یہ تو سبحان اللہ پڑھ دیئے ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر کسے جنت ملے گی کسے کوثر ملے گا اپنے موڈھے تکا کے جب وہ نبی کھڑاوے حسین ہونے پکڑ کے جیدی انگلی کو یارو نبی تراوے حسین ہونے جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لبا کراوے حسین ہونے تو آپ نسا جو اہل بیت حسین زینب دا چین کونے اکل دے گھوڑے دماغ سب پھل لجامے پوچھنے حسین کونے امین شامہ حسین کونے حسین وحدت دی گفتگوے حسین حقہ دی آبروے حسین میں دی جنت مالک حسین میں دی جنت مالک حسین میں دی جنت مالک نبی اکھیتا چار سوئے پاسبانے برا نظر دے دین حقہ دی آبروے حسین سیدی سکھا دا چرچا قدم قدم میں تکو بکوے حسین نو کے سینہ دے اٹھے سوار تھی کہ قرآن پڑھ دے ذرا اونچی زبان اللہ حسین نو کے سینہ دے اٹھے سوار تھی کہ قرآن پڑھ دے قرآن پڑھ دے قرآن پڑھ دے قرآن پڑھ دے حسین نو کے سینہ دے اٹھے سوار تھی کہ قرآن پڑھ دے شہید ابن شہید جو ہے جرار تھی کہ قرآن پڑھ دے حسین یدہ عمل گھسالے حسین یدہ عمل گھسالے بقائے مسلم دی جستجوے حسین پر کھڑتے وقت لگ سی حسین پر کھڑتے وقت لگ سی تو اٹھے بولن دے وقت نہیں لگنا چاہیے دا حسین پر کھڑتے وقت لگ سی حسین دشمن رو بروے حسین ہاسے حیاء کا موسم حضول حسن عمل کا بانی حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی حسین یاسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے بشر سے چل بشیر تک عمر سے چل عمیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا یزید تھا یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے سر مبارک تسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر ہم واہ حسین کہنے والے ہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین کہنے والے اور ہیں ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین مل کے کہہ لو نا واہ حسین واہ حسین واہ حسین تیری عبادت کو سلام واہ حسین تیری شہادت کو سلام واہ حسین تیری قیادت کو سلام واہ حسین تیری سیادت کو سلام واہ حسین تیری جرت کو سلام واہ حسین تیری ہمت کو سلام واہ حسین تیری شجاعت کو سلام واہ حسین کیونکہ ہائے حسین تو خولی کہتا تھا ہائے حسین کو ابن زیاد کہتا تھا ابن زیاد کہتا تھا ہائے حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتا تو بچے بچ جاتے اگر یزید کی بیعت کر لیتا تو قاسم بچ جاتا اگر یزید کی بیعت کر لیتا تو اکبر بچ جاتا اگر یزید کی بیعت کر لیتا تو عسکر بچ جاتا یزید کہتا تھا ہائے حسین خولی کہتا تھا ہائے حسین شمر کہتا تھا ہائے حسین وہ دیکھو نیزے پہ سر ہے نیزے پہ سر ہے نیزے پہ سر ہے لب پہ قرآن ہے زینب اپنی زبان حال سے بھائی کو دیکھ کے کہہ رہی ہے بھائی کو دیکھ کے کہہ رہی ہے واہ حسین 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 یہ منظر روضہ رسول سے بھی دیکھا جا رہا
تھے واہ حسین واہ حسین واہ حسین ساتھ صدیق سوئے تھے صدیق بھی کہنے لگے واہ حسین واہ حسین واہ حسین حضرت فاروق بھی بول اٹھے واہ حسین واہ حسین واہ حسین جنت البقیع سے اپنا فاطمہ کی آواز آئی واہ حسین واہ حسین واہ حسین حضرت عثمان غنی بھی زبان حال سے کہہ رہے تھے واہ حسین واہ حسین واہ حسین آج آسمان کے فرشتے بھی کہہ رہے تھے واہ حسین واہ حسین واہ حسین آج سارے کہو سارے کہو سارے کہو واہ حسین واہ حسین واہ حسین تاکہ پتہ چلے آئے حسین کہنے والے رافضی ہے آئے حسین کہنے والے رافضی ہے واہ حسین کہنے والے سنی ہے واہ حسین کہنے والے سنی ہے سر مبارک کو سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشت نبی پہ چڑھ کے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک اگر جملے سمجھ آ جائے حسین کی محبت دل میں ہو جتنی محبت ہو اتنی محبت سے حسین کی عظمت کو سلام کر لینا اور سبحان اللہ کہہ لینا حیات باقی ملاقات باقی ملے گی جنت پیے گا کوثر 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 اسی کو معاشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا اللہ پاک آج میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اتنے بھی احباب چلتے ہیں کل کا اعلان سماعت فرما لے تمام حضرات کل انشاءاللہ العزیز مولانا